بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ہاں جی مولانا، اس سے پیشرو کالر نے یہ سوال کیا تھا، قضائے عمری کا طریقہ جو ہے کیا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضائے عمری کا جو طریقہ ہمارے پاس رائج ہے کہ ہم رمضان میں کسی جمعہ کو، آخری جمعہ کو بالخصوص کچھ رکعتیں پڑھ کر کے یہ تو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے پوری عمر کی نمازیں جو قضا ہوئی ہے وہ ادا ہو گئی ہے. تو یہ اس طرح کی قضا کی کوئی صحیح سند سے ثابت کوئی حدیث میں جو ہے نہیں ملتا ہے ہمیں کہ اس طرح سے جو ہے آپ ساری عمر کی نمازیں ایک نماز پڑھ کر کے جو ہے قضا ہو جائیں. تو کسی صحیح حدیث میں اس کی جو ہے صحیح سند سے کوئی روایت نہیں ملتی ہے، اس لحاظ سے یہ درست نہیں ہے. رہا ساری عمر میں قضا ہونے والی نمازوں کا معاملہ، تو اس کے سلسلے میں یہ طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے کہ آپ ہر نماز کے ساتھ نیت کر کے آپ کی گزشتہ نمازیں جو چھوٹ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، ان کی تلافی کی کوشش کریں. اور جب یہ اطمینان آپ کو ہو جائے کہ آپ نے معتدبہ تعداد میں نماز قضا کر لی ہے، تو اس سے امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کی قضا نمازوں کی تلافی کر دے. اور پھر دوسری صورت وہ ہے کہ سنتیں اور نوافل جو ہے یہ فرض کی کوتاہیوں کی تلافی ہی کے لیے ہوا کرتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ اسی لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی گئی ہے کہ فرائض میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، ان کوتاہیوں کو ان نوافل اور سنن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی تلافی کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جواز پیش کیا. دیگر سوال یہ تھا کہ اورنگ آباد سے جناب عادل صاحب نے سوال کیا ہے کہ قرآن کا کیا حق ہے مسلمانوں پر اور ہماری کیا ذمہ داری ہے قرآن کو لے کر، اور اس کے تراجم وغیرہ دیگر اقوام میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ جی بڑا اہم سوال یہاں کیا گیا ہے. الحمدللہ جہاں تک قرآن مجید کے ہم پر حقوق کا معاملہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے وہ اس کی ویسی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق تلاوت ہے. سبحان اللہ. اور حق تلاوت کے سلسلے میں مفسرین نے جو بات لکھی ہے، بالخصوص اشرف علی تھانوی صاحب نے اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اور دیگر مفسرین نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حق تلاوت میں قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنا بھی ہے، اس کا ٹھیک ٹھاک ناظرہ ادائیگی الفاظ کے ساتھ پڑھنا یہ بھی اس میں شامل ہے. پھر اس کے آیات کو جو ہے سمجھنا یہ بھی حق تلاوت ہے، چونکہ تلاوت کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ پیچھے چلنا، فالو کرنا. تو یہ بھی حق تلاوت ہے کہ قرآن مجید کے آیات کو سمجھا جائے. قرآن نے اس پر بھی متوجہ کیا ہے اور یہ بات کہی گئی کہ جو لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے تو کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے. تو یہ بھی حق تلاوت میں ہے. پھر حق تلاوت میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس کی جو آیات آپ نے سمجھی ہیں اس پر عمل کرنا، یہ بھی حق تلاوت ہے. چونکہ جو ہے قرآن مجید کی آیات صرف تلاوت ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عمل کے لیے بھی ہے، یہ دستور العمل ہے ہماری زندگی کا. تو کوئی بھی دستور اس وقت تک اس کی معنویت نہیں رہتی جب تک کہ آپ اسے برتے نہیں. تو اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو برتا جائے، عمل میں لایا جائے، اور پھر اس کے ذریعے سے زندگی میں جو ہے راحت اور امن بھی آ سکتا ہے. پھر اس کو پہنچانا اور اس کو پھیلانا، اس کی افہام و تفہیم کرنا، یہ بھی اس کا حق تلاوت ہے. اور اسی سے دوسرا سوال بھی ہمارا حل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے جس رسول کو بھی تاریخ کے جس عرصے میں بھی بھیجا ہے وہ اس وقت کی جو قوم تھی، موجودہ قوم، اس کی زبان میں اس نے اس سے کلام کیا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی رعایت کی ہے کہ اقوام سے ان کی زبانوں میں کلام کیا جائے. تو ہمیں بھی جو ہے اس بات کی اجازت ہے اور یہ بات اہتمام ملت اسلامیہ کر بھی رہی ہے کہ اقوام عالم جو ان کے ساتھ بستی ہے اور بالخصوص ہندوستان میں جو اقوام بستی ہے ان تک قرآن مجید کے تراجم کو پہنچایا جائے. اور ساری زبانوں میں جو ہے الحمدللہ قرآن کے تراجم ہو بھی گئے ہیں، تو ترجمے موجود ہیں، دیے جا سکتے ہیں، اور دیا جانا اس کتاب کا حق بھی ہے. ساری انسانیت کے لیے کتاب آئی ہے، انسانیت کی محرومی ہوگی اگر انسانیت تک یہ کتاب نہ پہنچے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. دیگر ہم سوال انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. کالر لائن پر موجود ہیں لیاقت صاحب احمد آباد سے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کیسے خیریت ہے؟ اللہ کا احسان ہے، دعا ہے آپ محترم. بتائیے، سوال بتائیے گا. پروگرام بہت بہترین ہے صاحب، اچھی خاصی معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے اس سے. الحمدللہ الحمدللہ. سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن شریف سیکھ کے پڑھنا بھول جائے تو اس کا کیا ہوگا؟
اور جی قرآن دوسرا سوال، شریف آپ پڑھ کر سیکھ کر جی جی تو اس کو پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا سیزننگ کاروبار ہے، تو مثلاً میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے جنوری میں، جی اب وہ جنوری کے بعد میں پھر سمجھ لو